ہاں، ہم نے ہمیشہ آئین کی بات کی ہے. آئین میثاق ملی ہے. آئین پوری قوم کے درمیان ایک مشترک عہد و پیمان کا نام ہے. اگر میری گفتگو میں تلخی آتی ہے، کوئی ایک لفظ مقتدر قوتوں کو پسند نہیں آتا، تو مجھے غدار بھی کہا جاتا ہے، مجھے ریاست کا دشمن بھی کہا جاتا ہے. اور جو لوگ آئین کے کو چند اوراق کا بوجھ تصور کرتے ہیں، جو لوگ آئین کی کوئی قدر و قیمت ان کی نظر میں نہ ہو، وہ اپنے آپ کو ریاست کا محافظ کہتے ہیں. میں ببانگ دہل آج کے اس جرگے کی تائید کے ساتھ واضح اور واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ ہم ریاست کے وفادار ہیں، ہم آئین کے وفادار ہیں، ہم ملک کے وفادار ہیں. اور اگر آئین سے بغاوت کی ہے تو تم لوگوں نے کی ہے. آئین، جس آئین کا تم نے حلف اٹھایا ہے، اس آئین کے حلف کو تم توڑ رہے ہو، ہم نہیں توڑ رہے. میرے دوستو، ہمارے حکمران بڑے آقا امریکہ کے بڑے پیروکار نظر آتے ہیں. جو مذہب ان کا ہوتا ہے وہی مذہب ان کا ہوتا ہے. امریکہ نے کہا میری جنگ دہشت گردی کے خلاف ہے. دہشت گردی کی کوئی تعریف بھی نہیں تھی کسی کتاب میں، لیکن افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر امریکہ نے فوجیں اتاری تو ہمارا حکمران مسلمان بھائی کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی بجائے امریکہ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا. امریکہ کا اتحادی بن گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ. قالوا يا رسول اللہ اليہود والنصارى قال فمن. ایک دن آئے گا کہ تم بالشت بالشت اور قدم قدم پچھلی قوموں کی اس طرح پیروی کرتے نظر آؤ گے جس طرح کہ اگر گوہ بھی اپنے غار میں گھسنے لگے تو تم وہاں بھی ان کا پیچھا کرتے رہو، تابعداری کرتے رہو. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہود و نصارہ کے تابع ہوں گے؟ آپ نے فرمایا پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے حکمران ہیں، آج ہماری مقتدرہ ہے جو امریکہ اور مغرب کی غلام، جو ان کے پیروکار مسلمانوں کے خلاف فوراً بندوق اٹھانے والے، ریاستی طاقت استعمال کرنے والے، اور ہم اپنے بھائی کو اپنا دشمن کہتے نہیں تھکتے، لیکن کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے. وہ امریکہ جو آج کہتا ہے، آج کبھی کہتا ہے میں اس نقشے کو ہمارا ہے، آج کے بعد یہ امریکی ریاست تصور کیا جائے گا. کبھی کہتا ہے فلسطین کے مسلمانوں کو مصر اور اردن میں آباد کر دیا جائے گا. اور امریکہ کا کٹھ پتلی نیتن یاہو کہتا ہے کہ سعودی عرب کے اندر فلسطین کو بسایا جائے، یعنی ہمارا کوئی گھر نہیں، ہمارے ہر گھر پر تمہارا قبضہ، ہمارے گھر کی ملکیت تمہارے پاس.
اور اگر آپ کے اس دعوے کو ہم تسلیم نہ کریں تو پھر تم ہم پہ جنگ مسلط کرتے ہو، انسانی حقوق کا سوال پیدا کرتے ہو جھوٹے دعوے کے ساتھ۔ آج پھر امریکہ اس بات پر غور کر رہا ہے کہ افغانستان میں دوبارہ جنگ شروع کر دی جائے، اور ہم ایک بار پھر افغانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے ایک پراکسی اسٹیٹ کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اب باتیں چھپتی نہیں ہیں، اپنے مسلمان بھائی کو دشمن کہنا اور عالمی کفر کو اپنا آقا کہنا اور اس کی اتحادی ہونے پر فخر کرنا، اس سے بڑھ کر نہ اسلام دشمنی اور ہو سکتی ہے، نہ پاکستان دشمنی اور ہو سکتی ہے۔ ہمیں صاف ستھرے نظریات کے ساتھ آگے جانا۔ یہاں پر اگر پشتون اپنے حقوق کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم ان پر گولیاں چلاتے ہیں، ان پر پابندیاں لگاتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ جب مجھ پر پابندی لگائی جاتی ہے، میری پارٹی پر پابندی لگائی جاتی ہے، تو یہ الزام ہے۔ اس الزام کی سزا مجھے اس وقت دی جا سکتی ہے اگر میرے خلاف کھلی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے، میرے اوپر الزام ثابت ہو جائے، پھر ریاست کو مجھے سزا دینے کا حق حاصل ہے۔ لیکن اگر کسی عدالت کے سامنے آپ نے میرا مقدمہ لے کر نہیں گئے، آپ میرے پر الزام لے کر نہیں گئے اور میری پارٹی پر پابندی لگاتے ہیں، میری سیاسی رہنماؤں پہ پابندی لگاتے ہیں، میرے کارکنوں پہ پابندی لگاتے ہیں، تو پھر آئین کی خلاف ورزی تم کر رہے ہو، اس کی خلاف ورزی ہم نہیں کر رہے۔ سیاست میں تشدد، ہم تو اس کے خلاف ہیں۔ اعتدال کے رویوں کی طرف ہمیں سب کو جانا ہوگا اور قوم کو ایک کرنا ہوگا۔ میرے محترم دوستو، ایک 2 ہفتے قبل